الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لذنبك وللمؤمنين. یہ آیہ بھی من جملہ متشابہ آیات میں سے ہے جس کا ظاہری مطلب وہ نہیں لیا جا سکتا جو ایک عام عربی دان اس آیت کو سن کے یا پڑھ کے لے سکتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفر لذنبک، رسول خدا سے جو ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں انبیاء کے مربی رہے، رسول خدا کی تربیت گاہ میں نبیوں نے تربیت پائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا استغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی خدا سے طلب مغفرت کر، وللمؤمنین، مومنین کے لیے بھی طلب مغفرت کر، اپنے لیے بھی طلب مغفرت کر۔ وہ جو مہد سے لے کر لحد تک معصوم من الخطا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لذنبک وللمؤمنین۔ کسی اور دن پھر اس کی میں توجیح کروں گا کہ مطلب کیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کو فتح مبین، بعد نے کہا اس سے مراد فتح مکہ ہے، بعد اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک فتح ہے۔ فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اس کے نتیجے میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخشے۔ بھئی فتح مکہ کا گناہوں کی بخشش سے کیا تعلق ہے؟ یہ بیان ہونا چاہیے۔ مغفرت، طلب مغفرت خود بذات و خود طلب مغفرت، چاہے بندے سے گناہ سرزد ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے جب وہ جملے پڑھتے ہیں صحیفہ سجادہ کے اندر۔ لہذا وہ اعمال بتائے گئے ہیں روایات کے اندر کہ جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ ہم آج ایک عمل بتاتے ہیں اپنے محترم ناظرین سامعین کو۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان النبی قال للعباس بن المطلب، اپنے چچا عباس بن عبد المطلب جو جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، ان سے فرمایا یا عمہ، چچا جان، اللہ علمک الا افعل بک عشر خصال، میں ایک آپ کو عمل بتاتا ہوں، اس کے نتیجے میں آپ کو 10 فائدے ملیں گے۔ اذا انت فعلت ذلك، اگر یہ عمل آپ انجام دیں گے، غفر لك ذنبك اولہ وآخرہ، آپ کے پہلا گناہ بھی اور آخر گناہ بھی بخشا جائے گا، قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ بھی بخشے جائیں گے، تازہ اور نئی گناہ بھی بخشے جائیں گے، خطأہ و عمدہ، غلطی سے گناہ سرزد ہوا ہو اس کو بھی معاف کرے گا، دانستہ طور پر اور جان بوجھ کے جو گناہ کیا ہوگا وہ بھی بخشے جائے گا اس عمل کے نتیجے میں۔ صغیرہ و کبیرہ، گناہ صغیرہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کبیرہ بھی بخش دے گا، سرہ و علانیتہ، جو چھپا کے خلوت میں تنہائی میں کیا ہوگا وہ بھی بخش دے گا، اور جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا ہے اس کو بھی بخش دے گا۔ وہ کیا ہے؟ اربع رکعات، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز یعنی اور
حاجت روائی کے لیے بھی مفید ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اکسیر ہے، اکسیر۔ اگر ہم اس عمل کا نام جو ہے نا مغفرت کا اکسیر رکھیں تو بجا ہوگا، وہ ہے نماز جعفر تیار۔ نماز جعفر تیار، جب نماز جعفر تیار واپس آئے نا جہاد سے، تبوک سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ہدیہ، تحفہ یا انعام دینا چاہتا ہوں۔ بڑی کامیابی سے آپ جو ہے نا وہ جہاد کر کے آئے ہیں۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا دیں گے، یہ واٹ رسول خدا سونا دیں گے، چاندی دیں گے، پلاٹ دیں گے، کوئی قیمتی جو ہے نا تبرک تلوار دیں گے یا کوئی سواری دیں گے۔ آپ نے اعزاز کے طور پر جو ہے نا نماز وہ یہ نماز سکھائی ہے، جس کی وجہ سے نماز جعفر تیار اس کا نام پڑ گیا ہے۔ تعلیم رسول، یہ دعائے کمیل، وہ کمیل نخعی کی نہیں ہے، یہ دعا یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کیونکہ اس کو تعلیم فرمائی ہے، لہذا یہ دعائے کمیل کہلائی۔ عہد نامہ مالک اشتر، عہد نامہ مالک اشتر، چونکہ مالک اشتر کو گورنر بنا کے اس کو یہ حکمرانی کا طریقہ کار بتایا تھا، اس لیے مالک اشتر کے نام سے وہ عہد نامہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو اس میں تو ہے کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ سورہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن بعض تفصیلی کتابوں میں میرے خیال میں اگر اس پر عمل کیا جائے وہ بہتر ہوگا۔ اس میں لکھا ہے کہ سب سے مؤثر طریقہ، یا جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، جن میں حوصلہ ہوگا، توفیق ہوگی، اس پر عمل کریں گے، جن کے نہیں ہوگی وہ نہیں کریں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ قدر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر جو طریقہ غالباً مفاتی میں بھی ہے، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد والعادیات کو پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ کو پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں قل اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی سورہ سے فارغ ہونے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربعہ ہے، 15 مرتبہ۔ یہ میں نے مکہ مدینہ میں دیکھا ہے، اہل سنت بھی پڑھتے، اسی نام سے نماز جعفر تیار کو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اکسیر ہے، میں آپ کو بتاؤں، گناہوں کی بخشش کے لیے اکسیر ہے، اکسیر آزمودہ اور مجرب نسخہ جسے کہتے ہیں نا۔ اب ہم کو کیا پتا خدا نے بخشا ہے یا نہیں بخشا ہے، لیکن بس وہ کہہ دیا ہے مخبر صادق نے، تو ہم کو جو روز و روشن کی طرف پر ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ 15 دفعہ، سبحان الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔ رکوع میں جانے کے بعد ذکر رجوع کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔ پھر سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے میں جائیں گے، ذکر سجدے کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرے سجدے میں بھی ذکر سجدے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ 10 دفعہ۔ پھر سر اٹھانے کے بعد، پھر کھڑے ہونے سے پہلے بحول اللہ پڑھ کے کھڑے ہونے سے پہلے بھی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ ہر رکعت میں 75 دفعہ۔ دوسری رکعت میں بھی ایسا کریں گے، تیسری رکعت میں بھی ایسا کریں گے، چوتھی رکعت میں بھی ایسا کریں گے۔ دوسرے کے بعد سلام پھیریں گے کہ نہیں؟ سلام تو پھیریں گے نا، 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت صبح کی طرف پڑھنی ہے آپ نے، دوسرے 2 سلاموں پر مشتمل 4 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اچھا جی، اور آخری سجدے میں اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ یا تو آپ کے پاس کوئی بیٹھ کے جب چوتھی رکعت کا آخری سجدہ ہو تو سجدے میں سبحان اللہ 10 دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھنے کے بعد یہ اس دعا کو پڑھنا ہے، یا تو آپ اپنے موبائل میں وائس میسج کی صورت میں ریکارڈ کریں اور سجدے میں جا کے اس کو آن کریں
یا کوئی پاس بیٹھا ہو تو اسے کہو کہ بھائی یہ دعا جو ہے نا وہ مجھے پڑھا دو. سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعاطف بالمجد وتکرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان من احصى كل شيء علمه، سبحان ذي العرش والمن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، اللهم اني اسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم كلماتك التامات التي تمت صدقا وعدلا وصلى الله على محمد وآل محمد کے بعد کذا و کذا، کذا و کذا کا مطلب یہ کہ صرف گناہوں کی مغفرت نہیں، اور مشکلات کی آسانی کے لیے بھی، حاجت روائی کے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ کارگر ثابت ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا وہ امام جعفر صادق نے نماز جعفر طیار کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، یعنی یا رب یا رب، سانس ایک سانس میں جتنے پڑھ سکتے تھے، یا رب یا رب یا رب، یا رباہ یا رباہ یا ربا، یا حیو یا حیو یا حیو، یعنی جتنا ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے. یا رحیم یا رحیم یا رحیم ایک سانس کے برابر، یا رحمان یا رحمان یا ارحم الراحمین. اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی افتتح القول بحمدک وانطق بالثناء علیک. یہ ایک چھوٹی سی وہ دعا ہے. بہت زیادہ اگر اس کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں، اس کو تیر بے ہدف بنانا چاہتے ہیں، بدھ کو بھی روزہ رکھیں، جمعرات کو بھی روزہ رکھیں. جمعہ کو روزہ رکھ کے صبح جب سورج جو ہے نا وہ چڑھ جائے، کوئی 7:30 بجے کے قریب اس نماز کو پڑھے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے کے مطابق اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جیسے آج ولادت ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی، یہ ہے روایات ہے پاک گناہوں کے بارے میں ہے جو تو اللہ تعالیٰ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ کم از کم روزانہ پڑھو، نہیں تو ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھو، ورنہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، وہ بھی نہیں تو سال میں کم از کم زندگی میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ ضرور اس دعا کو پڑھو. اس حدیث میں حضرت نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ حسب توفیق ہمیں اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے اور آگے لوگوں کو پڑھنے کا مشورہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ابھی 75 مرتبہ آپ نے تسبیحات اربع پڑھ لیں، ہم نماز پڑھ لیں سمپل اور اس کے بعد بیٹھ کے 75 مرتبہ تسبیح پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری اکٹھی پڑھنے کے بعد میں نہیں، نماز پڑھ لی نا 2 رکعت، اس کے بعد پھر 75 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، 75 دفعہ عید پڑھ لی، 100-150 ہو گئی وہ. نہیں، وہ مخصوص طریقے سے فارمولہ غلط ہو جائے گا. فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ 4 رکعتوں کی جو پہلی رکعت میں حمدے کے سورہ کے بعد 15 ہے، باقی 10 ہے. بہت آسان ہے. باقی آسان ہے. وہ صرف جو مشکل ہے نا وہ سجدے میں پڑھنے والی دعا ہے.